السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں خلافت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسلامی خلافت کا شاندار دور خلفائے راشدین سے شروع ہو کر بالآخر 1922 کو خلافت عثمانیہ پر اس کا اختتام ہو گیا۔ انشاءاللہ قیامت کے قریب ایک مرتبہ پھر اللہ کے حکم سے خلافت اسلامی قائم کی جائے گی۔ چونکہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع سلطنت عثمانیہ ہے، تو ویڈیو پر جانے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ عثمانی سلطنت کی بنیاد قائے قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے پوتے اور ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے رکھی۔ سلطنت عثمانیہ کے شاندار دور کا آغاز عثمان غازی کے اس خواب کے بعد ہوا جو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو بتائی۔ تاریخ دان اس پیر و مرشد کو شیخ ادیب علی کے نام سے جانتی ہیں۔ شیخ ادیب علی عثمان غازی کے روحانی پیشوا اور ان کے پیر و مرشد تھے۔ عثمان اکثر اوقات اپنے مختلف مسائل شیخ ادیب علی کے سامنے پیش کرتے اور پیر و مرشد ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ عثمان نے خواب میں دیکھا کہ ان کے مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر میرے سینے میں داخل ہوا۔ مزید میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے قدموں کے سائے میں ایک درخت نے جنم لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہوا بلکہ اس کی شاخوں نے دنیا کے تقریباً ایک بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ تاریخ دان مزید لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خواب میں 4 پہاڑ اور 4 دریا بھی دیکھے جو بعد میں ان کے دور خلافت میں ان کے حصے میں آئے۔ جب عثمان نے اس خواب کا ذکر اپنے پیر و مرشد کے سامنے کیا تو ان کے پیر و مرشد نے کہا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، یعنی آپ اور آپ کی اولاد اس زمین پر اللہ کے عدل کو قائم کریں گے۔ گویا کہ یہ خواب سلطنت کی طرف پہلا قدم تھا جو بعد میں حقیقت بن کر سامنے آنا تھا۔ عثمان غازی نے اس وقت سلطنت قائم کرنے کا اعلان کیا جب ہر طرف سے مظالم جاری تھے۔ اس ظلم سے نہ صرف مسلمان متاثر تھے بلکہ ان مظالم سے غیر مسلم بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ عثمان غازی نے سلطنت کی بنیاد 1299 میں رکھی۔ گویا کہ سلطنت کی بنیاد تو بہت پہلے ہی رکھی جا چکی تھی لیکن عثمان غازی نے اس کا باقاعدہ اعلان سال 1299 میں کیا۔ عثمان غازی نے جہاں پر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی یہ علاقہ بازنطی سرحد کے بالکل قریب تھا جو آج کل روم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطنت کی بنیاد ایسی جگہ پر رکھنا کوئی آسان کام نہ تھا کیونکہ یہ علاقہ دشمن کے سرحد کے بالکل قریب تھا۔ عثمان کی قائم کی گئی سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی سب سے زیادہ مضبوط اور زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت تھی۔ عثمانی سلطنت تقریباً 600 سال تک قائم رہی۔ عثمانی سلطنت کی حدود 3 براعظموں تک پھیلی تھی۔ عثمان کے عدل اور ان کی ذہانت کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے عدل اور ان کی رحم دلی سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان کی سلطنت کی حمایت جاری رکھی۔ ان کے اس رویے اور ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کے پیر شیخ ادیب علی نے اپنی بیٹی مال خاتون کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیا۔ جب عثمان غازی نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تو بہت سے ترک سردار ان کی مخالفت میں سامنے آئے اور ان کی شہرت اور کامیابیوں کو دیکھ کر کچھ ترک سردار ان کے دشمن بن گئے، لیکن عثمان غازی نے اپنی ذہانت اور بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے قلعوں پر قلعے فتح کیے اور بہت سے بازاروں کو فتح کرنے کے بعد یہاں پر اسلامی نظام قائم کیا اور تجارت کو اسلامی اصولوں کے مطابق کیا جو ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ جن علاقوں کو عثمان فتح کرتے گئے ان پر اپنی سلطنت قائم کی۔ کچھ ترک سرداروں نے منگولوں کے ذریعے عثمان کی فوج پر حملہ کیا لیکن عثمان کے بیٹے اور خان نے اس حملے کو ناکام بنایا اور یہی وجہ تھی کہ اور خان بعد میں سلطنت عثمانیہ کے جانشین بنے۔ عثمان نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد روم کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھی تاکہ مزید علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا جا سکے۔ روم کے کئی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اس نے بروسا شہر پر حملہ کیا اور تقریباً 10 سال تک اس علاقے پر جنگ جاری رہی۔ لیکن عثمان کے آخری اوقات میں انہوں نے اپنے بیٹے اور خان کو ایک آخری وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے بروسا میں دفنایا جائے۔ بروسا پر 10 سال سے جاری جنگ کو اور خان نے صرف چند دنوں میں ہی ختم کیا اور ایک عظیم فتح حاصل کی۔ عثمان کے مرنے کے بعد ان کو بروسا شہر میں ان کی خواہش کے مطابق دفن کیا گیا
عثمان نے سلطنت صرف اسی لیے قائم کی تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق تمام فیصلے کیے جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ کئی سال گزرنے کے باوجود ان کے کارنامے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور ان کی فتوحات اور اسلام کے لیے کیے گئے کام کو آج بھی سنہری حروف میں لکھے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔